الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم ہر دن کے جیسے آج سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک حدیث کا مفہوم جانیں گے، اور اس کے بعد آج کا پیغام بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں آج کی سورہ کی طرف، سورہ البینہ۔ سورہ البینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے، نشانی نہ آ جائے، وہ باز آنے والے نہ تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ دلیل کیا تھی جس کے انتظار میں تھے؟ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے ان کے سامنے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل درست اور ٹھوس احکام ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف میں پڑ کر الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ، انہیں اس کے علاوہ اور کسی بات کا حکم نہیں ملا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ الا الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، یہ سب کے سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ لوگ پیدا کیے گئے پرانیوں میں سب سے برے ہیں، سب سے برے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ پیدا کیے گئے پرانیوں، پیدا کی گئی مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ ان سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہ سورہ البینہ کہلاتی ہے۔ یہ سورہ مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اور بٹ جانا واضح دلیل کے باوجود ہوا،
ان کو انتظار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگمن کی بھوشوانیاں پڑھتے تھے، اور وہ پورا وشواس رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ نبی بنو اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب قریش کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، حالانکہ آپ ساری انسانیت کے نبی تھے، تو انہوں نے آپ کا صاف انکار کر دیا۔ البتہ ان یہودیوں میں سے کتنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بشارتوں کو دیکھ کر اسلام بھی قبول کیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھی تھیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور صحابی بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے بعد آنے والے نہیں ہیں۔ کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے۔ کس دلیل کی بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ کی طرف سے آئے جو پاک صحیفے ان کے سامنے پڑھ کر کے ان کو سنائیں۔ پاک صحیفے سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کرے۔ فیہا کتب قیمہ، جس میں صحیح اور درست تعلیم ہیں، درست احکام ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، قرآن اتر گیا، حق اور باطل ظاہر ہو گیا، تو یہود و نصارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس دلیل آ چکی تھی، اس کے باوجود وہ اختلاف میں پڑ گئے اور الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے۔ حالانکہ ان اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا اور کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، اور ابراہیم حنیف کے دین پر خالص ہو کر کے جم جائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھی ملت ہے۔ لیکن انہوں نے قرآن کو سامنے میں دیکھنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین ہونے کے باوجود، دشمنی میں، حسد میں، جلن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ گویا ان آیات میں قرآن کی فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن اصل میں بینہ ہے، قرآن اصل میں پرمان ہے، قرآن اصل میں دلیل ہے، قرآن اصل میں برہان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ان کی زندگی بالکل پاکیزہ ہے، ان کی زندگی بالکل کھلی کتاب ہے۔ وہ تمہارے بیچ 40 سال تک اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی سچائی اور امانت داری کی تم قسمیں کھاتے تھے، لیکن جب دلیل پیش کیا تو تم ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور ماننے سے انکار کر دیا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنایا نہیں، یا قیامت کے دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف دھیان نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے ایک کھلی بات بیان کر دی، ان الذین کفروا
من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، چاہے اہل کتاب ہوں چاہے مشرکین ہوں، سب جہنم کی آگ میں جائیں گے، سب کے سب جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اسلام ہی سچا دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی کھوج کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ کفار و مشرکین اور اہل کتاب اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے پیدا کی گئی پرانیوں میں سب سے برے ہیں، ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے جیسے ہیں، پشوؤں کے جیسے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا کی ساری مخلوق اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ پیدا ہونے والی مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ کیونکہ مخلوقات میں سب سے اچھے اس لیے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ گویا شر البریہ، مخلوق میں پرانیوں میں سب سے برے انسان ہی، اور خیر البریہ، پرانیوں میں سب سے اچھے، مخلوق میں سب سے اچھے بھی انسان ہی۔ تو خیر البریہ انسان ہی ہیں اور شر البریہ مخلوق میں سب سے افضل انسان اور مخلوق میں سب سے بدتر بھی انسان ہے۔ اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے کچھ علماء نے کہا ہے کہ انسانوں میں سے بعض ایمان والے ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا خیر البریہ، مخلوق میں سب سے افضل۔ لیکن اس بحث میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ جنت اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اس کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کی گواہی دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور
اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہ انعام جو تیار کیا گیا ہے، یہ جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی خشیت اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے رب کا ڈر دل میں بسانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو یہ ڈر ایک انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی انسان کو ہر وقت اس کی نگرانی میں جینے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ البینہ۔ آگے چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ سفسافها۔ اللہ تعالی بلند اور عزت والے کاموں کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند اور عزت والے کاموں کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا اور کمتر کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک مومن بلند ہمت ہوتا ہے، وہ ہمت کی پستی سے کوسوں دور ہوتا ہے، اس کی نظر اونچے اور افضل اور اشرف کاموں پر ہوتی ہے۔ وہ گھٹیا کاموں کے چکر میں نہیں لگتا، وہ بیکار اور بے فائدہ چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، وہ کم پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ حاصل کرنا اگر ممکن ہو تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جنہوں نے کفر اور شرک کی اندھیری رات میں اکیلے دعوت کا کام شروع کیا تھا۔ ہر طرف مخالفت ہوئی، ہر طرف سے ٹارچر کیا گیا، ایک دن اور 2 دن نہیں، لگاتار 19 سال تک ٹارچر کیا گیا، لیکن آپ کی ہمت بلند ہی ہوتی رہی اور دعوت کے کام میں لگے ہی رہے یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک انسان کا حقیقی امتیاز، ایک انسان کی حقیقی خوبی اسی میں ہے کہ وہ جو کچھ بھی وقت پاتا ہے، جو کچھ بھی اس کو اللہ رب العالمین عمر کی نعمت دیتا ہے، اس عمر میں وہ کتنا دین کی خدمت کر لے رہا ہے، کس حد تک دین کے لیے کام کر لے رہا ہے۔ یہی خوبی اگر ایک انسان کے اندر آ گئی تو واقعی وہ ہمت والا انسان ہے۔ مومن کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی بلکہ آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے معاملے میں کم پر سنتشٹ ہوتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اس کی نگاہ بہت بلند ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم کو جنت کا سوال کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، اسی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر ہمت آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ صرف 2.5 سال تک حکومت کرتے ہیں، لیکن اس مختصر مدت میں ارتداد کے فتنہ کو ختم کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جمع کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال کی مدت میں
خلافت کرتے ہیں، اور اس مدت میں پورب سے لے کر پچھم تک اور اتر سے لے کر دکچھن تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وقت کی جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران، یہ دونوں کے دونوں اسلامی خلافت کے انڈر میں آ جاتی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور 6 سال کے بعد 36 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ صرف 6 سال میں آخر انہوں نے کون سی نیکی کا کام کیا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ صرف 2.5 سال تک حکومت کرتے ہیں، لیکن اس مدت میں انہوں نے حکومت کے سسٹم کو ایسا مثالی سسٹم بنا دیا کہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہونے لگی۔ اور آئیے ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چلو صحابہ کرام کے پاس، بڑے بڑے صحابہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کو ہم سیکھتے ہیں اور انہیں جمع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں آخر ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہی ہے پست ہمتی، کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ بھئی اگر آپ نے پلاننگ کی، ہمت رکھی، تو آپ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو نظر انداز کیا اور حدیث جمع کرنے اور حدیث سیکھنے میں، دین سیکھنے میں لگ گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بیچ عالم بنے اور ان کی موجودگی میں لوگوں کو دین کا مسئلہ بتاتے تھے۔ تب ان کے ساتھی نے اس وقت کہا تھا، ھذا الرجل کان اعقل منی، یہ بندہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ جی ہاں، سمجھداری یہی ہے کہ ایک انسان ہمت بلند رکھے۔ ایک مسلمان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، اسے انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اب اگر وہی سستی کرنے لگ جائے گا تو انسانیت کا مارگدرشن کون کرے گا؟ افسوس کہ آج ہماری نئی پیڑھی پست ہمت اور کام چور بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اونچی سوچ رکھنے والے نوجوان سماج میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم نئی پیڑھی کے اندر اونچی سوچ پیدا کریں تاکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں اچھی سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ چلیں آج کے پیغام کی طرف۔ سود کی خطرناکی۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، یعنی بیاج، جس کے معنی ہیں بڑھنا، پروان چڑھنا، زیادہ ہونا، اور شریعت کی پریبھاشا میں، شریعت کی اصطلاح میں قرض کی مقدار سے زیادہ پیسے لینے کو سود کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 روپے اس شرط پر دیے کہ واپسی کے وقت آپ اس سے 1200 روپے لیں گے یا 1100 روپے لیں گے، چاہے آپ نے یہ پیسے کسی مجبور انسان کو دیا ہو یا سودی کاروبار کرنے والے بینک کو دیا ہو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بینک میں اگر ہم نے پیسے رکھا ہے تو وہ پروفٹ مل رہا ہے، وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں کا حکم برابر ہے، کیونکہ بینک آپ کے پیسے کو لے کر ہی دوسروں کو متعینہ شرح پر سود دیتا ہے۔
اس لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ سودی بینک سے حاصل ہونے والے انٹریسٹ کو اپنی ذات پر استعمال کرنا بھی سود ہے۔ سودی بینک سے کاروبار کے لیے پیسے حاصل کرنا بھی سود ہے۔ سودی بینکوں میں کچھ سالوں کے لیے فکس ڈپازٹ کرانا بھی سود ہے۔ جیون بیمہ کرانا بھی سود ہے۔ سود بہرحال سود ہے، چاہے وہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، چاہے اس کا نام انٹریسٹ رکھا جائے، اس کا نام عطیہ رکھا جائے، اس کا نام گفٹ رکھا جائے، اس کا نام بونس رکھا جائے، اس کا نام نفع رکھا جائے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ لوگ سودی بینکوں سے انٹریسٹ آخر کیوں لیتے ہیں؟ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے نا، اسی لیے نا تاکہ ان کی آمدنی میں بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ لیکن کیا واقعی سود لینے سے مال بڑھتا ہے؟ مال میں زیادتی ہوتی ہے؟ ہم کچھ بھی خیال کریں، لیکن ہمارے خالق اور مالک نے کہا کہ نہیں، سود لینے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ مال گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور دان کو بڑھاتا ہے۔ محق کہتے ہیں خوب اچھی طرح سے رگڑنے اور پیسنے کو، جیسے عورتیں پیستی ہیں کسی چیز کو، ویسے ہی سود کا پیسہ گویا کہ مٹ جاتا ہے، پس جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آیت سے پتہ یہ چلا کہ چاہے ہم کتنی بھی پلاننگ کر کے اپنے پاس پیسے رکھیں، دولت اکٹھا کرنے کی خوش فہمی میں لگے رہیں، لیکن وہ پیسے بڑھتے نہیں بلکہ کم ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ سودی کاروبار کریں گے تو اس سے پیسے آئیں گے اور آرام کی زندگی گزارنے کا چانس ملے گا، اور انسان آزاد ہے، اسے حق ہے کہ جیسے چاہے سوچے۔ لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے آپ کے پیسے بڑھتے نہیں بلکہ گھٹتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا وإن کثر فإن عاقبته تصیر إلی قل، کہ سود، انٹریسٹ، بیاج اگرچہ ظاہر میں زیادہ نظر آئے لیکن اس کا انجام کمی پر منتج ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مال میں بڑھوتری ہوتی ہے تو کس چیز سے؟ صدقہ اور خیرات سے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الروم آیت نمبر 39، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ تم جو سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ ہونے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعہ مال میں زیادتی ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ ہاں، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ ہی اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے مال بڑھتے ہیں۔ انسان ظاہر بھی ہے، اس کی سوچ کا جو پیمانہ ہے بہت سیمت ہے، محدود ہے، اس لیے وہ جس چیز کو ظاہر میں دیکھتا ہے اس سے فوراً پربھاوت ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرا ہی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سود خوری کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا وعید آئی ہے، ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود خور سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود خوری کرنا، سود کھانا نہیں چھوڑتے، سود خوری سے باز نہیں آتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ کون ایسا بدنصیب ہوگا جو اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کی جرأت کرے، اور جس نے اللہ سے جنگ کرنے کی جرأت کی اس سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ سودخور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، کاغذ تیار کرنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت بھیجا، اور کہا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ چاہے سود لیں، چاہے سود دیں، چاہے سود کے رجسٹر کو لکھیں، چاہے سود کے معاملے میں گواہ بنیں، گناہ میں سب برابر ہیں۔ سودخور کتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہو، زنا کرتا ہو، نعوذ باللہ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ، کہ سود کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے یا اپنی ماں سے شادی کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ کیا کوئی انسان اپنی ماں سے نکاح کرنے یا زنا کرنے کے لیے آمادہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، الا کہ وہ پاگل ہو۔ لیکن سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے گویا کہ ایک انسان اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم و ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 دنیہ، کہ سود کا 1 درہم ایک آدمی جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں 36 مرتبہ دینا سے بھی بدتر ہے، 36 مرتبہ دینا سے بھی بدتر ہے۔ ذرا غور کریں، جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اسے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اسلامی حکومت ہو تب۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اور دینا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سودخور اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کتنا بڑا مجرم ہے۔ سود کے سماجی اور اجتماعی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سود دلوں میں کینہ، کپٹ، جلن اور حسد پیدا کرتا ہے۔ سوارتھ، خود غرضی، مفاد پرستی اور تنگی پیدا کرتا ہے۔ سودخور کا دل رحم اور مروت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ تبھی تو مشہور یہودی سودخور شائلاک نے سود کے پیسے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے دردی کے ساتھ اپنے مقروض یعنی قرض لینے والے کی ران سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا تھا۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ڈاکو بہتر ہے یا سودخور؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جواباً فرمایا کہ سودخور سے ڈاکو کئی درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر رحم و کرم کے جذبات ہوتے ہیں۔ کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے ڈاکو ملتے ہیں جو مالداروں کو لوٹتے اور غریبوں پر خرچ کرتے تھے، لیکن ایک سودخور کا دل رحم سے خالی اور اس کی آنکھیں زندگی سے عاری ہوتی ہیں۔ کوئی مر بھی جائے تو اس کے کفن سے بھی اگر سود وصول کر سکتا ہو تو وہ کر لے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اب آئیے ذرا سودخور کا اخروی انجام بھی سن لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا، سورہ البقرہ آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح
وہ آدمی جسے شیطان اپنے اثر سے دیوانہ اور باولا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی کا سیر کرایا گیا تو آپ نے اس منظر میں ایک شخص کو خون کے دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خون کے دریا میں تیر رہا ہے، اور دریا کے کنارے ایک آدمی وزنی پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ دریا سے نکلنے کے لیے کنارے جاتا ہے تو آدمی اس کے سر پر پتھر سے مار دیتا ہے، وہ زور سے چیختا ہے اور پھر اپنی جگہ چلا جاتا ہے، اور ایسا ہی لگاتار اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیسا انسان ہے جس کی ایسی درگت ہو رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ سودخور ہے، اور جس قوم میں سود کی بیماری عام ہوتی ہے اس کا آرتھک سسٹم بھی چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے پوری دنیا میں جو آرتھک مندی آئی تھی، یہ سودی سسٹم کو فالو کرنے کے نتیجہ ہی میں آئی تھی۔ سودی سسٹم سے ملکوں اور قوموں میں انتشار پیدا ہوا ہے، ظلم و زیادتی نے ڈیرے ڈالا ہے، وہ قوم فقر و فاقہ اور ذلت اور مسکنت سے دوچار ہوئی ہے، چاہے انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو۔ ابھی میرے سامنے ایک قصہ ہے، اس قصہ کو ایک کتاب ہے کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کتاب کے رائٹر نے نقل کیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ قصہ ہو بہو پیش کریں گے کیونکہ اس میں سودخور کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے۔ سودخور کہتا ہے، میں ایسی فیملی میں پیدا ہوا جو غریبی کا شکار تھی۔ میرے ماتا پتا مزدوری کرتے تھے اور میری ماں ایک گھر میں کام کرتی تھی، بچا ہوا کھانا کھاتا اور استعمال کیا ہوا کپڑے پہنتا۔ میرے ماں باپ کے لیے میں بوجھ بنا ہوا تھا، چنانچہ ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں دوسرے شہر چلا گیا، وہاں اتفاق سے ایک اسکول میں چپراسی کی نوکری مل گئی۔ میں کلاس سے باہر کھڑکی کے پاس بیٹھتا اور ٹیچر کا درس سنتا رہتا، سال بھر ایسا ہی کرتا، سالانہ امتحان میں شریک ہو جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے میں نے میٹرک کر لی۔ اب اپنے شہر لوٹا تو میرے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی۔ نوکری کے بیچ ہماری دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی جن کی سنگت نے مجھے برا انسان بنا دیا۔ میں فضول خرچی کا عادی بن گیا، میرے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہو گئے، چنانچہ میں سود پر پیسے لینے لگا، لیکن سال گزرتے گزرتے پیسے 2 گنا مہاجن کو دینے پڑتے تھے۔ جب مہاجن کے پیسے زیادہ ہو گئے تو مجبوراً میں نے سود کی ادائیگی کے لیے اپنے رہنے والے گھر کو بیچ دیا اور اس طریقے سے مہاجن کے پیسے چکائے۔ اب میرے پاس صرف 2 مہینے کے اخراجات باقی رہ گئے تھے۔ میں نے مہاجن سے دامن چھوٹنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ اب خود مہاجنی شروع کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹور سکوں۔ چنانچہ اسی ارادہ سے میں نے اپنے باقی پیسوں کو سود پر لگانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے میرے مال میں بڑھوتری ہونے لگی، یہاں تک کہ 2 سال کے اندر میں نے بہت سارے پیسے جمع کر لیے۔ میں نے ایک شاندار گھر خریدا، ایک دوسری شادی کی، میرا کاروبار بھی دن بدن ترقی کرنے لگا۔ میں نے پہلے ایکسچینج کی دکان کھول رکھی تھی، اس کے بعد مالوں کی درآمد اور برآمد کرنے لگا۔ ان سب کے باوجود میرا اصلی کام سود پر پیسے لگانا رہا۔ میری حالت بہتر سے بہتر ہونے لگی۔ میرے گھر میں کئی ایک بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ دیکھو، سود سے
ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے، مال میں ترقی، کاروبار میں ترقی، آل و اولاد میں ترقی، ہر طرف ترقی ہی ترقی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ ترقی ظاہری ترقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی گھات میں لگا ہوا ہے، جب اپنی رسی کھینچتا ہے تو ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے قصہ کو مکمل سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میرے ایک خریدار نے ایک ٹرک مال طلب کیا۔ کوئی خریدار تھا جس نے مال طلب کیا، ایک ٹرک۔ میں نے مال بھیج دیا۔ میرا بچہ بھی ڈرائیور کے ساتھ جانے پر ضد کرنے لگا۔ میں نے اجازت دے دی۔ ٹرک ساحلی علاقے سے گزر رہی تھی، اچانک 2 پلٹے کھا گئی، سارا مال تجارت برباد ہو گیا۔ میرا بیٹا بھی گھٹنا استھل پر، جائے حادثہ پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈرائیور کو کسی طرح سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ جب میری بیوی کو بچے کی موت کی خبر ملی تو اس کا بھی ہارٹ اٹیک کر گیا اور دنیا سے وہ بھی گزر گئی۔ ابھی اس گھٹنا کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے تجارتی گودام میں آگ لگ گئی اور میرا آدھا سے زیادہ مال اس میں برباد ہو گیا۔ اسی میں میرا دوسرا بیٹا بھی جل کر مر گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے میری جوان بیٹی، جس کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی باقی تھی، بری طرح سے جل گئی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا ایک حصہ بالکل برباد ہو گیا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے سودی کاروبار کرنے والوں کے مال برباد ہوتے ہیں، اور ایک انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے مال بہت آ رہا ہے۔ مانا کہ آپ نے سودی بینک میں پیسے رکھے، فکس ڈپازٹ کی، لائف انشورنس میں حصہ لیا، اور چند سالوں کے اندر اچھی خاصی رقم آ گئی، اچھے خاصے پیسے آ گئے۔ لیکن اللہ کے لیے ذرا بتائیے، اگر کوئی آفت آ گئی اور سارے پیسے اس آفت کی نظر ہو گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنا مال اور اتنی سمپتی جمع کرنے کا؟ اور آج نہ کل ایسا ہونا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے سود اور کاروبار دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حالانکہ سود اور کاروبار دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ سود حلال ہے اور کاروبار حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح سوچتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کے جیسے ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی غلط فہمی دور کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو حلال ٹھہرایا ہے، جبکہ سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ دیکھیں، تجارت کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو 1,00,000 روپیہ کاروبار کے لیے دیتے ہیں تو آپ کو نفع اور نقصان دونوں میں برابر شریک رہنا ہوگا، کیونکہ کاروبار میں کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ سودی سسٹم میں ایک آدمی کو ایک متعینہ رقم بے کھٹکے ملتی رہتی ہے، وہاں نقصان کا کوئی احتمال ہوتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلامی کاروبار میں پروفٹ کا پرسنٹ طے ہوتا ہے، قطعی مقدار طے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ مجھے 20% دے دیجئے، 30% دے دیجئے، 40% دے دیجئے۔ اگر قطعی مقدار طے ہے، مثال کے طور پر آپ کو ہمیں ہر مہینہ 20,000 دینا ہوگا، ہر مہینہ 10,000 دینا ہوگا، ہر مہینہ 5,000 دینا ہوگا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اپنے مال کا جائزہ لیں۔ اگر اس مال میں سود کے 1 روپے بھی پائے جاتے ہیں تو اسے باہر نکالتے ہیں، کیونکہ
پاکیزہ مال سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔